نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں جشن آزادی سب کو مبارک کہوں گا۔ اس کے بعد جیسا کہ پورے ملک میں آج 77 جشن آزادی منایا جا رہا ہے، یہ جشن آزادی میں بہت ساری مسائل بھی ہمارے سامنے ہیں، وسائل بھی ہمارے سامنے ہیں، اور ہمارے پاس افرادی قوت بھی ہے۔ الحمدللہ ہم آنے والے دنوں میں اس پاکستان کو بدلنے کا ایک ارادہ اور عزم لیے ہوئے ہیں، جس میں میری نوجوان نسل کو یہ 14 اگست کو ایک میسیج دینا ہوتا ہے۔ ہر ملک میں جشن آزادی منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر آنے والی اپنی نسل نو کو اپنے بزرگوں کا کیا ہوا کارنامہ اور ان کی اٹھائی ہوئی صحبتوں سے آگاہ کیا جائے، تاکہ وہ اس چیز کو دیکھ سکیں کہ کتنی مشکلوں سے یہ ملک بنا، کتنی قربانیوں سے یہ ملک بنا، کتنے بھائیوں اور بہنوں نے وہاں لاشیں چھوڑ کے یہاں پہنچے، کتنے ماں باپ لخت جگر چھوڑ کے یہاں پہنچے۔ یہ وہی پاکستان ہے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی سب کچھ لٹا کے جب اس دھرتی پہ قدم رکھا تو اپنی جبیں جھکا کے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے آزاد پاکستان میں آج قدم رکھ لیا، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے آزاد پاکستان میں جنم لیا۔ یہ ان کی قربانیوں کا صلہ ہے، اور آج اس پاکستانی قربانیوں کے ساتھ ساتھ آج پاکستان کے محنت کرنے والے نوجوانوں نے اس پاکستان کو پوری دنیا میں ایٹمی طاقت بنا کے دکھایا۔ وہ بھی ایک نوجوان سائنسدان پاکستان کے تھے۔ اب ہمارے آنے والی نسل جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں یہ بھاگ دوڑ دینے والے ہیں، تاکہ ہم چاہیں گے کہ یہ پاکستان اسی طرح ترقی کرتا ہوا پوری دنیا میں ابھرے اور دکھا سکے کہ یہ دھرتی جس کلمے پہ بنی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ، یہ قائم رہنے کے لیے بنی ہے، مٹنے کے لیے نہیں بنی۔ لیکن دوستو، اس کے لیے بہت قربانیاں دینی ہوں گی۔ ہمیں جشن آزادی پہ باجے بجانے کا جو دینے والی ایک جو ہماری ٹیم ہے، اس بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوستوں کا اس میں کنٹریبیوشن نہیں رہا۔ ہمارے اساتذہ نے وہ کچھ ہمیں نہیں آگے ڈونیٹ کر سکے کہ ہمارے بچے باجے نہ بجائیں، اپنے قومی ترانے لے کے آئیں۔ ہمارے ٹیچرز اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سیاستدان اس چیز کو نہ آگاہ کر سکے۔ وہ آج کے اپنے تمام تر اس وقت پاکستانی کارکردگی کیمرے پہ محروط ہو گئی ہے، وہ اپنی کارکردگی سے چھپ رہے ہیں۔ بہت سارے دوست ہیں جو اپنی کارکردگی پہ آگے نام بناتے ہیں، اور بہت سارے ہیں جو صرف ان کیمرہ رہتے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ پاکستانی ترقی میں ہم کیمرے سے بچ کے اپنی محنت کو آگے لے کے آئیں۔ یقین کریں، یہاں سے گمنام بچے جب تحصیل کو ٹاپ کرتے ہیں، ڈویژن کو ٹاپ کرتے ہیں، تو میرا چوک سرور شہید کا ہر شہری فخر سے کھل اٹھتا ہے کہ ہمارے شہر کا بچہ، ہمارے شہر کا سیاستدان۔ یقین کریں، یہ پاکستان آج آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ یہ جو میں نے کل اسی صاحب سے ہم شجرکاری مہم میں اکٹھے تھے، تو میں نے ایک بات بتائی کہ سن 1978 79 80 میں ہم یہاں پر ہمارا سکول ہوا کرتا تھا، یہ ریسٹ ہاؤس ہمارا ہائی سکول تھا۔ ہماری نسل نو کو نہیں پتا، لیکن ہم نے اس پہ قبضہ کر کے یہاں سے 8 9 10 ہم نے پڑھی ہے۔ لیکن آج ہمارا سکول ہائر سیکنڈری سکول بھی بن گیا، ڈگری کالج بھی بن گیا، بوائز ڈگری کالج گرلز بھی بن گیا۔ الحمدللہ آج بھی یہی شہر تحصیل کی حیثیت حاصل کر چکا ہے۔ یقیناً یہ تحصیل آگے ترقی کرتے ہوئے نکلے گی، اور اس میں ہمارے سارے دوستوں کو کام کرنا ہوگا، ہمارے سیاستدانوں کو کام کرنا ہوگا، ہمارے بیوروکریٹس کو کام کرنا ہوگا، ہمارے انجینئرز کو کام کرنا ہوگا، ہمارے ٹیچرز کو کام کرنا ہوگا، ہماری پریس کو کام کرنا ہوگا، ہمارے انجمن تاجران کو کام کرنا ہوگا۔ تب جا کے اپنے شہر کے سر اٹھا کرتے ہیں۔ کسی کے کہنے پہ نہیں چلنا چاہیے، اپنے ملک کی ترقی میں کنٹریبیوشن ڈالیں، اپنے شہر کی ترقی میں حصہ ڈالیں، اپنی انتظامیہ سے مل کر کام کرنا جانیں کہ ہم نے اداروں سے کام کس طرح لینا ہے، ہم نے اداروں کو سلوٹ کس طرح کرنا ہے۔ لیکن یہی کئی اداروں سے ہم جب الجھتے ہیں تو یہ بھی سوچیں کہ ہم نے اپنا حق بھی لینا ہے، ان سے جو ڈیوٹیز سر انجام دیتے ہیں ان کی جواب دہی بھی ہم نے کرنی ہے۔ لیکن جب ہم جواب دہی کی بجائے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور چائے کا کپ پی کے خوشی سے اٹھ جائیں گے تو پھر کارکردگی کوئی نہیں جانچے گا۔ اپنے ملک اور اپنے شہر کی کارکردگی جانچنے کے لیے اپنے افسران کا ساتھ دیجئے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنا حق وصول کیجئے، اور انہیں یاد باور کروائیے کہ یہ تمام ڈیوٹیز آپ نے ذمہ داری سے سر انجام دینی ہے۔ اور یہی ضرورت ہے اس وقت ہمارے شہر میں۔ ہمارے سیاستدان، ہمارے بیوروکریٹ، ہمارے تاجر، ہمارے پریس کلب، ہمارے انجینئرز، ہمارے ڈاکٹر، سب کو مل کر یہ ذمہ داری پوری کرنی ہوگی، تب جا کر کہیں کہ ہمارا شہر اٹھے گا۔ یہی ہماری شجرکاری کی مہم، ہم باجا نہ بجائیں، درخت لگائیں۔
آج پچھلے سال کے لگے ہوئے درخت آپ کے سامنے جو شجرکاری 14 اگست کو کی تھی، آج الحمدللہ وہ سایہ دے رہی ہے. اسی طرح اگر آج بھی ہم اسی تیزی سے اس کو کام کریں گے تو آنے والے سالوں میں ملک ہمارا حرارت سے بھی بچے گا. جو اس وقت ہمارے پر موسم تبدیلی آ رہی ہے، تو ملک ترقی کرنے کے لیے آپ کی تمام قوتوں کا طلبگار ہے. اپنا جہاں جس جگہ کھڑے ہیں اپنا ایمانداری سے حق ادا کیجئے. انشاءاللہ یہ ملک کبھی مٹنے کے لیے نہیں بنا. پاکستان زندہ باد.